میرا نام مریم ہے، میں خانوال کی رہنے والی ہوں۔ آج میری شادی تھی اور اس وقت میں دلہن کے جوڑے میں بہت زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی، مگر میری یہ خوبصورتی اس رات کسی کام نہ آئی تھی۔ میں بس اپنی بھاری سے لہنگے میں دوڑتی چلی گئی۔ اگر میں پکڑی جاتی تو میرا انجام بہت برا ہوتا، اسی لیے میں بار بار دل ہی دل میں خدا سے دعا کر رہی تھی کہ میرے قدم نہ رکے اور جس مقصد سے میں گھر سے نکل کر آئی ہوں وہ مقصد پورا ہو جائے۔ مگر وقت گزر رہا تھا اور مجھے جلد سے جلد کراچی کی ٹرین پکڑنی تھی، اسی لیے مجھے پلیٹ فارم تک پہنچنے کے لیے سیڑھیوں کی مدد لینی پڑی۔ میں جلدی سے دوڑتی ہوئی سیڑھیاں پار کر کے پلیٹ فارم نمبر پر پہنچنا چاہتی تھی۔ میری سیڑھیوں تک پہنچنے ہی والی تھی کہ اچانک میرے قدم رک گئے اور میری نظر جیسے ہی سیڑھیوں پر پڑی میں نے غور سے دیکھا تو میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ وہاں پر میں اس انجان شہر میں پہلی بار آئی تھی۔ یہ شہر ہے خوابوں کا شہر کراچی۔ یہاں پر میں اپنی مرضی سے نہیں آئی تھی بلکہ میری مجبوریاں مجھے یہاں تک کھینچ لائی تھی۔ میرے بابا تو اس دنیا سے جا چکے تھے مگر میری امی زندہ تھی، جو میرا اور میرے بھائی کا بہت خیال رکھتی تھی۔ میری زندگی امی کے ہوتے ہوئے بہت اچھی گزر رہی تھی۔ میں اسکول سے آتی تو وہ میرے لیے کھانا تیار کر کے رکھ دیا کرتی تھی اور گھر کے سارے کام بھی خود ہی کیا کرتی تھی۔ ان کے ہاتھ کا کھانا مجھے بہت پسند تھا، ان کے ہوتے ہوئے کبھی کام کو ہاتھ تک نہ لگایا تھا۔ میری امی کے ہاتھ میں اتنا ذائقہ تھا کہ آس پڑوس میں بھی کھانا بنا کر وہ دیا کرتی تھی تو پڑوسی ان کی بڑی تعریف کیا کرتے تھے۔ ہمارے بہت سارے رشتہ دار تھے جو کہ الگ الگ شہروں میں رہتے تھے۔ ہمارے اپنے شہر خانوال میں تو صرف میری ایک پھپھی رہا کرتی تھی۔ کبھی کبھار پھپھی کے یہاں چلے جاتی تھی۔ جس وقت میری ماں زندہ تھی اس وقت میری زندگی بہت اچھی گزر رہی تھی۔ بھائی بھی مجھ سے بہت محبت کرتے تھے، مگر میری زندگی میں تبدیلی تو اس وقت آئی جب میری ماں بیمار رہنے لگی۔ وہ کوئی ایسی ویسی بیمار نہیں تھی، بس معمولی سے ان کی طبیعت خراب ہوتی رہتی تھی، مگر کبھی کبھی وہ اپنے پیٹ میں درد بتایا کرتی تھی۔ بھائی اور میں ان سے ڈاکٹر کے یہاں جانے کی بات کرتے، وہ صاف انکار کر دیا کرتی تھی۔ مگر ایک رات میری ماں کے پیٹ میں بری طرح تکلیف ہونے لگی۔ رات کا وقت تھا اور ماں درد سے بری طرح تڑپ رہی تھی۔ ہم لوگ بھی سوتے سے اٹھ کر بیٹھ گئے تھے اور ماں سے پوچھ رہے تھے، ماں آپ کو کیا ہوا ہے؟ ماں بس اپنے پیٹ کو پکڑ کر یہی کہہ رہی تھی کہ میرے پیٹ میں بہت درد ہو رہا ہے۔ بھائی جلدی سے اپنے بستر سے اٹھے اور ڈاکٹر کو بلانے کے لیے چلے گئے، مگر آدھی رات کا وقت تھا، کسی بھی ڈاکٹر کا کلینک نہیں کھلا ہوا تھا، اسی لیے بھائی مجبوراً ماں کو لے کر اسپتال جانے کا بندوبست کرنے لگے۔ بھائی نے جلدی سے ماں کو گود میں اٹھا کر اپنی بائک پر بٹھایا۔ میں بھی ماں کو پکڑ کر ان کے پیچھے ہی بیٹھ گئی تھی۔ بھائی نے جلدی سے بائک سٹارٹ کی اور پھر ہم لوگ انہیں لے کر ہسپتال چل پڑے۔ ماں کو ایمرجنسی میں ایڈمٹ کر لیا گیا تھا۔ ہم دونوں بھائی بہن ایک دوسرے کی شکل دیکھ رہے تھے۔ میرا تو رو رو کر برا حال تھا۔ بھائی مجھے تسلی دے رہے تھے، کچھ نہیں ہوگا، ماں ٹھیک ہو جائے گی۔ تھوڑی دیر کے بعد ڈاکٹر آیا اور اس کے بعد جو خبر ہمیں ملی وہ بڑی ہی عجیب تھی۔ میری ماں کے پتے میں پتھری تھی جن کے بھرنے کی وجہ سے پتا پھٹ چکا تھا اور اس کا زہر ان کے پورے جسم میں پھیل گیا تھا۔ ان کی حالت بالکل بھی ٹھیک نہیں تھی۔ ڈاکٹر اپنی طرف سے ان کا علاج کرنے کی پوری کوشش کر رہے تھے، مگر علاج کے دوران میری ماں دم توڑ گئی اور پھر ہم دونوں بھائی بہن کے سر سے ماں اور والد دونوں کا ہی سایہ اٹھ گیا تھا۔ ہم دونوں یتیم ہو چکے تھے۔ میرا تو رو رو کر برا حال تھا۔ بھائی مجھے تسلیاں دے رہا تھا۔ ماں کے چلے جانے کے بعد گھر پوری طرح سے سنسان ہو گیا تھا۔ عاصم بھائی جلد ہی دفتر سے آ جاتے تھے کیونکہ انہیں میری فکر ہوا کرتی تھی۔ میں اب گھر میں اکیلی رہنے لگی تھی۔ میں سارا دن ماں کو یاد کر کے روتی تھی۔ ان کی کمی نے مجھے بہت زیادہ پریشان کر دیا تھا۔ بھابھی کا جو دل کرتا وہ ویسا ہی کیا کرتی تھی۔ ایک میں تھی جو یہ سب خاموشی سے برداشت کر رہی تھی۔ بھائی نے بھابھی کو کھلی چھوٹ دے رکھی تھی۔ گھر کی ہر چھوٹے سے بڑے کام تک کی ذمہ داری مجھ پر آ گئی تھی۔ بھابھی کو اب کسی بات سے کوئی مطلب نہیں تھا۔ میری تو اگر طبیعت خراب بھی ہوتی تو بھائی بھابھی کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی۔ وہ دونوں تو اپنی ہی دنیا میں مگن رہتے۔ کئی دن تک بھائی بھابھی گھر سے باہر گھومنے چلے جاتے تھے اور اس دوران بھی میں گھر میں اکیلی ہوتی تھی۔ انہیں اس بات کی بھی پرواہ نہیں تھی کہ ان کی جوان بہن گھر میں اکیلی ہے۔ میں جب گھر میں رات کے وقت اکیلی ہوتی تو میں پھپھی کے گھر چلی جاتی۔ ایک دن میں نے پھپھی کو بھائی بھابھی کی ساری حرکتوں کے بارے میں بتا دیا تھا۔ پھپھی کو بہت غصہ آیا تھا۔ پھپھی نے بھائی بھابھی کو ڈانٹا۔ بھائی نے تو اسی وقت پھپھی سے معافی مانگ لی تھی اور ان کو یقین دلایا تھا کہ وہ میرا بہت خیال رکھیں گے، مگر ان کے جانے کے بعد بھائی اور بھابھی دونوں نے مل کر میری خوب کلاس لگائی تھی۔ بھابھی کہنے لگی رشتہ داروں کے یہاں جا کر ہماری چغلیاں کرتی ہے۔ میں تو کہتی ہوں جلد از جلد اس کی شادی کر دو تاکہ اس کی عقل ٹھکانے آ جائے۔ میں نے کہا مگر میں اپنا گھر چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ بھائی کہنے لگے ایک نہ ایک دن تو تمہیں اس گھر سے جانا ہی ہے۔
میں نے کہا مگر آپ کے نکالنے سے میں یہاں سے نہیں جاؤں گی۔ بھائی کو لگا میں ان سے بدتمیزی کر رہی ہوں، ان کے آگے زبان چلا رہی ہوں، اسی لیے بھائی کہنے لگا میں جلد سے جلد تمہارے لیے کوئی اچھا سا رشتہ دیکھتا ہوں۔ بھابھی کہنے کی اس کے لیے اچھا رشتہ دیکھنے کی کیا ضرورت ہے، اچھے گھر میں جائے گی تو وہاں سب لوگوں کو اپنے اشاروں پر نچا کر رکھے گی، اسی لیے تو کوئی ایسا سسرال ڈھونڈنا چاہیے جہاں پر سب کے درمیان دب کے رہے۔ میں بہت پریشان ہو گئی تھی، میں ان لوگوں کی باتوں سے اتنی زیادہ تنگ آ گئی تھی کہ میں راتوں کو روتی تھی، اپنے دل کا حال کس کو سناتی۔ اسی لیے میرے پڑوس میں رہنے والی کچھ لڑکیاں تھیں جو میری سہیلیاں بن گئی تھیں، انہیں میں اپنے دل کا حال سناتی رہتی تھی۔ ان لوگوں کو مجھ پر بہت ترس آتا تھا کیونکہ وہ بھی میری بھابھی کو اچھی طرح سے جان گئی تھی کہ بھابھی کتنی چال باز تھی اور کتنی چالاکی سے وہ بھائی سے جھوٹ بولا کرتی تھی۔ میرے بھائی جنہوں نے ساری زندگی میرا خیال رکھنے کا مجھ سے وعدہ کیا تھا، وہ اپنی بیوی کے آ جانے کے بعد ایسے بدل گئے تھے جیسے کوئی رنگ بدلنے والا گرگٹ اپنا رنگ بدل لیتا ہے۔ بھابھی تو ویسے بھی یہی چاہتی تھی کہ میں کسی بھی طرح سے اپنے گھر سے چلی جاؤں اور پھر بھابھی پورے گھر پر اپنا قبضہ جما لے۔ انہیں میں اکیلی بوجھ لگتی تھی اور انہیں یہ سب کچھ بہت برا لگتا تھا کہ میرا بھائی میرا خیال رکھے، تبھی انہوں نے میرے بھائی کو مجھ سے الگ کر دیا تھا۔ کچھ دن گزرے تو بھابھی نے بھائی سے میرے رشتے کی بات کی تھی۔ بھابھی نے لڑکے کی تصویر بھائی کو دکھائی تو بھائی کے چہرے کا رنگ بدل گیا، کہنے لگی کہ میں اپنی بہن کی شادی ایسے انسان سے نہیں کروں گا، میری بہن کی عمر اتنی بھی نہیں ہے کہ میں اس کی شادی اس بوڑھے آدمی سے کر دوں۔ یہ سن کر تو میرا جسم بھی کانپ اٹھا تھا، بھابھی میری شادی کسی بوڑھے آدمی سے کروانا چاہتی تھی۔ میں ان دونوں کی باتوں دروازے سے کھڑی سن رہی تھی۔ جب بھابھی نے بھائی سے کہا کہ تمہاری بہن کی شادی اس آدمی کے ساتھ ہو جائے گی تو تمہارا بھی بہت فائدہ ہوگا، میں دیکھ رہی ہوں کافی دنوں سے تم بہت پریشان چل رہے ہو۔ بھائی کہنے لگے ہاں میری نوکری خطرے میں ہے، کسی بھی دن جا سکتی ہے۔ بھابھی کہنے لگی آدمی بڑی بڑی فیکٹریوں کا مالک ہے، میرے بھائی نے مجھے اس کے بارے میں بتایا ہے کہ اس کے پاس پیسے کی کوئی کمی نہیں، اگر ہم مریم کی شادی اس کے ساتھ کروا دیں تو ہمیں جہیز بھی نہیں دینا پڑے گا، بلکہ یہ تو خاموشی سے مریم کو شادی کر کے اپنے ساتھ لے جائے گا۔ میرے بھائی کے دل میں بھی آہستہ آہستہ لالچ آنا شروع ہو گیا تھا، اور پھر بھائی نے بھابھی سے کہا کہ میں سوچ سمجھ کر جواب دیتا ہوں۔ میں بہت ڈر گئی تھی کہ اگر بھائی بھابھی نے میری شادی اس بوڑھے انسان کے ساتھ کروا دی تو میں اپنی ساری زندگی کیسے گزاروں گی۔ مجھے اس دن اپنی ماں بہت یاد آئی۔ بھابھی نے مجھے جب اس رشتے کے بارے میں بتایا تو میں نے شور مچانا شروع کر دیا۔ میں نے کہا میں اس بوڑھے آدمی سے شادی نہیں کروں گی، آپ لوگوں کو شرم نہیں آتی میری شادی ایسے انسان کے ساتھ کرتے ہوئے؟ بھابھی کہنے لگی کہ تمہاری شادی سے ہمیں بھی فائدہ ہوگا، اسی لیے تو تمہاری شادی کروا رہے ہیں۔ لیکن جب بھائی گھر کے اندر داخل ہوئے تو میں نے کہا بھائی پلیز میرے ساتھ ایسا مت کرو، آپ چاہیں تو ساری زندگی میری شادی مت کروانا، میں ساری زندگی اس گھر کے کونے میں خاموشی سے پڑی رہوں گی، مگر میرے ساتھ ایسا ظلم مت کرو۔ بھائی نے مجھ سے پیار سے کہا دیکھو مریم، میں ان دنوں بہت زیادہ پریشان ہوں، تمہاری اگر اس آدمی سے شادی ہو جائے تو اس سے مجھے بھی بڑا فائدہ ہوگا، تمہارے بھائی کا کاروبار چل پڑے گا۔ میں نے کہا تو کیا آپ اپنا کاروبار چلانے کے لیے مجھے قربانی کا بکرا بنا رہے ہو؟ بھائی بھابھی کو میری باتوں پر بہت غصہ آیا۔ بھائی نے کہا کہ چاہے جو ہو جائے تمہاری شادی تو یہیں پر ہوگی، میرا یہی فیصلہ اور اب میں تمہاری ایک نہیں سنوں گا۔ میں نے روتے ہوئے یہ بات جب اپنی دوستوں کو بتائی تو انہیں میرے اوپر بہت ترس آیا۔ وہ 2 لڑکیاں تھیں، دونوں ہمارے محلے میں رہتی تھیں، بچپن سے میں ان کو جانتی تھی، مگر اب جب سے میں اکیلی ہوئی تھی تب سے میری ان سے جان پہچان بہت اچھی ہو گئی تھی۔ سائمہ اور آسیہ دونوں ہی میری خوشی اور غم کی ساتھی بن گئی تھی، ان دونوں کو مجھ سے بہت ہمدردی تھی۔ آسیہ نے مجھے ایک مشورہ دیا۔ آسیہ کہنے لگی تم اپنے بھائی کی مرضی کے مطابق شادی کر لو۔ میں نے کہا یہ تم کیا کہہ رہی ہو، میرا گزارا ایسے انسان کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ تو سائمہ کہنے لگی میں یہ چاہتی ہوں کہ تم شادی والے دن شادی سے کچھ دیر پہلے گھر سے بھاگ جاؤ۔ مگر میں بھاگ کر کہاں جاتی؟ سائمہ نے کہا تم بھاگ کر کراچی چلی جانا، کراچی میں میرا ایک کزن رہتا ہے، وہ تمہیں رہنے کی جگہ بھی دلوا دے گا اور تمہاری کہیں پر نوکری کا بندوبست بھی کروا دے گا۔ میں نے کہا میں ایسا نہیں کر پاؤں گی۔ وہ دونوں کہنے لگے اگر ایسا نہیں کر پاؤ گی تو تمہیں اپنے بھائی بھابھی کی مرضی کے مطابق شادی کرنی پڑے گی۔ 2 دن کے بعد میری شادی تھی، جس امیر آدمی کے ساتھ میری شادی ہونے جا رہی تھی، جو اپنے گارڈز کے ساتھ بارات لے کر ہمارے گھر پہنچ چکا تھا۔ میری بھابھی نے مجھے دلہن کے کپڑے کمرے میں دے دیے تھے، زیادہ مہمان بھی نہیں تھے، مگر میں اپنی شادی میں آسیہ اور سائمہ کو بلایا تھا۔ ان دونوں نے مجھے دلہن کی طرح تیار کر دیا، جس سے بھابھی کو تسلی ہو گئی کہ میں شادی کرنے کے لیے بالکل تیار ہوں۔ بھابھی نے کہا تھا کہ تھوڑے دیر میں تمہیں اسٹیج میں بلایا جائے گا تو آ جانا۔
شادی کے سارا بندوبست ہو گئے تھے۔ سائمہ اور آسیہ نے مجھے تھوڑے سے پیسے دیے اور میرا سامان بھی پیک کر دیا تھا۔ انہوں نے کمرہ بند کر کے کھڑکی سے میرے بھاگنے کا انتظام بھی کر دیا تھا۔ انہوں نے کہا، جاؤ مریم، اپنی زندگی اپنے حساب سے گزارو۔ اگر تم یہاں رہی تو تمہارے بھائی اور بھابھی تمہارے ساتھ نہ جانے کیا کیا کرتے رہیں گے۔ سائمہ نے مجھے اپنے کزن کا ایڈریس دے دیا اور مجھے بتایا کہ تمہیں کراچی کی ٹرین پکڑنی ہے۔ کراچی جانے کے بعد تمہیں وہاں ریلوے اسٹیشن پر میرا کزن ملے گا۔ میں نے اس کو تمہارے بارے میں سب کچھ بتا دیا، وہ وہاں پر تمہارا بہت خیال رکھے گا اور یہ پیسے تمہارے کام آئیں گے۔ میں نے ان دونوں دوستوں کو گلے سے لگایا اور کہنے لگی، تم جیسے دوست اللہ سب کو دے۔ انہوں نے کہا، تم جاؤ ورنہ تمہاری ٹرین مس ہو جائے گی۔ تمہارا نکلنا یہاں سے بہت ضروری ہے، ہم یہاں سب کچھ سنبھال لیں گے، تم ہماری پرواہ مت کرنا۔ ان دونوں نے مجھے رسی کے ذریعے کھڑکی سے نیچے اتار دیا اور پھر میں دلہن کے کپڑوں میں ہی وہاں سے بھاگنے لگی، مگر گیٹ تک پہنچ کر مجھے گارڈ نے دیکھ لیا اور پھر اس کے بعد اس نے شور مچا دیا۔ اس بوڑھے آدمی کے گارڈ نے میرا پیچھا کرنے لگے۔ میں تیز تیز قدموں سے بھاگ رہی تھی اور بڑی مشکل سے چھپتے چھپاتے بھاگتے بھاگتے ریلوے اسٹیشن تک پہنچ آئی تھی۔ مجھے کسی بھی طرح سے ٹرین میں بیٹھنا تھا تاکہ میں شہر سے چلی جاؤں۔ مجھے اپنے پلیٹ فارم تک پہنچنا تھا جہاں کراچی جانے والی ٹرین آنے والی تھی۔ میں پلیٹ فارم تک پہنچنے کے لیے ریلوے اسٹیشن پر سیڑھیوں کا سہارا لینے لگی، جب اچانک میں نے سیڑھیوں کے کنارے ایک چھوٹے سے کمبل میں لپٹی ایک معصوم سی بچی کو دیکھا جو سیڑھیوں سے نیچے گرنے والی تھی۔ میں نے جھٹ سے اسے پکڑ لیا۔ ابھی میں سوچ ہی رہی تھی کہ آخر یہ بچہ کس کا ہے۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر جب میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو مجھے ایسا لگا جیسے میرا کوئی پیچھا کر رہا ہے۔ میں اسے گود میں اٹھا کر بھاگتے ہوئے ٹرین میں چڑھ گئی۔ میں نے نہ کچھ سوچا نہ سمجھا اور میں ٹرین کے کونے میں اس بچی کو گود میں لے کر چھپ گئی۔ وہ لوگ مجھے ڈھونڈ رہے تھے مگر ان کی نظر مجھ پر نہیں پڑی۔ تھوڑی دیر بعد وہ لوگ وہاں سے چلے گئے، پھر ٹرین بھی چل پڑی۔ ٹرین میں بیٹھے بیٹھے میں نے بچے کا منہ کھول کر دیکھا تو وہ مجھے اسے دیکھ کر ترس آنے لگا کہ آخر کون تھا جو اسے ایسے چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا جیسے ہی کراچی پہنچوں گی اس بچے کے بارے میں پتہ لگوا لوں گی کہ یہ کون ہے اور ریلوے اسٹیشن پر اسے کون چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ میں جیسے ہی کراچی کے ریلوے اسٹیشن تک پہنچ گئی مگر میرے ہاتھ میں یہ بچی تھی، میرا سامان تھا، لیکن میں ادھر ادھر گھوم کر سائمہ کی کزن مراد کا انتظار کر رہی تھی۔ اتنی دیر میں مراد نے آ کر مجھے پہچان لیا کیونکہ اسے سائمہ نے بتا دیا تھا کہ میں اسے دلہن کے جوڑے میں ملوں گی۔ وہ مجھے دیکھ کر حیران رہ گیا، ایک تو میں دلہن کے جوڑے میں تھی، دوسرا میری گود میں بچہ تھا۔ اس نے مجھ سے پوچھا، تم ہی مریم ہو نا؟ میں نے اسے بتایا ہاں۔ تو اس نے فوراً مجھے اپنی گاڑی میں بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ گاڑی چلاتے ہوئے کہنے لگا، تو پھر بتاؤ تمہیں کہاں جانا ہے؟ میں نے کہا، سائمہ نے تو بتایا تھا کہ آپ میرے رہنے کا بندوبست کروا دیں گے۔ وہ کہنے لگا، دیکھو تم میرے گھر پر کچھ دن رہ سکتی ہو، جیسے ہی تمہاری نوکری کا بندوبست ہو جائے تم چلی جانا۔ مگر یہ بچہ کون ہے؟ کیا تمہارا اپنا بچہ ہے؟ میں کہا، نہیں، یہ بچہ مجھے ریلوے اسٹیشن کی سیڑھیوں پر ملا ہے، یہ کوئی چھوٹی سی معصوم سی بچی ہے۔ وہ کہنے لگا، تم خود خطرات سے کھیل کر یہاں تک پہنچی ہو تو تمہیں اس بچی کو یہاں لانے کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے کہا، مجھے نہیں پتا تھا اس بچی سے میرا کیا رشتہ ہے، شاید اسی لیے تو میں اپنے گھر سے بھاگی ہوں، شاید اللہ مجھے اس سے ملوانا چاہتا تھا۔ اس بچی کو میں وہاں اکیلا چھوڑ کر کیسے آ سکتی تھی؟ ہمیں اس کے بارے میں پولیس کو بتانا چاہیے۔ وہ کہنے لگا، نہیں، اس کے بارے میں پولیس کو کچھ نہیں بتاؤں گا، پولیس مجھ سے اس بچے کے بارے میں پوچھے گی، لیکن اگر تمہارے بارے میں پوچھا تو میں کیا جواب دوں گا؟ اس کی بات سن کر میں خاموش ہو گئی۔ وہ مجھے اپنے گھر لے آیا تھا۔ اس نے کہا، تم آرام سے یہاں پر بیٹھ جاؤ، یہ میرا گھر ہے، میں تمہاری مدد صرف سائمہ کی وجہ سے کر رہا ہوں کیونکہ وہ میری کزن ہونے کے ساتھ ساتھ بہت اچھی دوست بھی ہے۔ اس نے مجھے تمہارے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ میں نے کہا، آپ کا بہت شکریہ۔ میں اس بچی کو لے کر کمرے میں چلی گئی۔ نہ جانے کیوں مجھے اس بچی سے ہمدردی محسوس ہو رہی تھی۔ میں اس کے بارے میں سوچنے لگی کہ آخر اسے وہاں کون چھوڑ گیا ہوگا، کس کی مجبوری رہی ہوگی اسے وہاں چھوڑنے کی، یا پھر کسی نے جان بوجھ کر اسے وہاں پر چھوڑا تھا۔ میں نے سوچا نہیں، کوئی دھوکے سے تو ایسا نہیں کر سکتا۔ پھر میں نے اس بچی کی طرف دیکھا جو بہت خوبصورت تھی۔ مراد کمرے میں آ کر کہنے لگا، مجھے لگتا ہے تمہیں اس بچی سے اپنا پیچھا چھڑوا لینا چاہیے۔ میں نے کہا، تو تم کیسی بات کر رہے ہو؟ میں اس بچی کو نہیں چھوڑ سکتی۔ میری بات سن کر مراد خاموش ہو گیا تھا۔ کہنے لگا، اچھا ٹھیک ہے، مگر تم اب کیا کرو گی؟ میں نے کہا، میں کوئی نوکری تو نہیں کر سکتی کیونکہ اس معصوم بچی کو میں کس کے حوالے چھوڑ کر جایا کروں گی۔ میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، بس تم مجھے اپنے گھر میں جگہ دے دو۔ جیسے مجھے کوئی اچھی نوکری مل جاتی ہے میں تمہارا گھر چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ میں تم پر بوجھ نہیں بنوں گی، تم نے میری اتنی مدد کی ہے،
यही मेरे लिए बहुत है। मैं अपनी सहेलियों की तो शुक्रगुजार हूँ, साथ ही साथ तुम्हारी भी बहुत हूँ। वो कहने का अच्छा ठीक है, तुम्हें शुक्रिया बोलने की जरूरत नहीं है। तुम जितने दिन चाहो मेरे घर में रह सकती हो। यहाँ पर मेरी जिंदगी की नई शुरुआत हुई थी। ऐसा लगता था जैसे इस बच्ची के साथ मेरा कोई पुराना रिश्ता है। न जाने क्यों इसको रोते हुए और तकलीफ में देखकर मेरा दिल बेचैन हो जाता था। मेरे तो इस दुनिया में सिर्फ वालिदैन नहीं थे, तभी मैं अपने आप को इतना अकेला महसूस करती थी। हालांकि मैंने तो बड़ा होकर अपने वालिदैन का साथ छोड़ा था, मगर इसने तो होश भी नहीं संभाला, तभी इसके वालिदैन इसे छोड़कर चले गए थे। मैंने ठान लिया था कि मैं इसकी खातिर वो सब कुछ करूंगी जितना मुझसे हो सकेगा। मैंने इसको अपने सीने से लगाया और बहुत मोहब्बत की। मैंने देखा था कि मुराद बाजार से खाना लाता था। मुराद एक अच्छा लड़का था। उसने मुझे अपने घर में रहने के लिए एक अलग से कमरा दिया हुआ था, जिस कमरे में वो मेरी मौजूदगी में कदम नहीं रखता था। वो सारा दिन जॉब पर होता था और अपने साथ साथ मेरे लिए भी खाना लेकर आता था। और इस बच्ची जिसका नाम मैंने उम्मीद रखा था, इसके लिए दूध भी लाया करता था। इस बच्ची से मुझे जीने की नई उम्मीद मिली थी, इसीलिए मैंने इसका नाम उम्मीद रख दिया था। मैं इसका बहुत ख्याल रखती थी। उससे मुझे दिल से लगाव हो गया था। कुछ दिन गुजरे तो मुझे ये बात बुरी लगने लगी कि बेचारा मुराद मेरे लिए और उम्मीद के लिए काफ़ी कुछ कर रहा है। वो जिस तरह से अपने लिए सुबह से नाश्ता लेकर रात तक का खाना बाजार से लेकर आता था, इस हिसाब से तो उसके बहुत सारे पैसे खर्च हो रहे होंगे। मैंने देखा तो उसके घर में ज़्यादा राशन भी मौजूद नहीं था। एक दिन मैंने मुराद से कहा, मुराद आप अपने किचन में राशन भरवा दीजिए, फिर आपको बाजार से खाना लाने की ज़रूरत नहीं होगी। मुराद ये सुनकर खुश हो गया, कहने लगा मैं तुम्हें सारा सामान ला कर दे दूंगा। अगले दिन उसने मुझे सारा सामान ला कर दिया और फिर मैंने जब खाना बनाकर उसे खाने के लिए दिया तो उसे मेरे हाथ का बनाया हुआ खाना बहुत पसंद आया। उसने तो तारीफों के ढेर लगा दिए। वो कहने लगा कि तुम तो बहुत अच्छा खाना बनाती हो, ये खाना तो बाजार के खाने से बहुत अच्छा है। तुमने इतना अच्छा खाना बनाना कहाँ से सीखा? मैंने कहा मैंने किसी से नहीं सीखा, मेरी अम्मी भी अच्छा खाना बनाया करती थी। मैं उन्हें देख देख कर सब कुछ सीख गई। अब मैं उसके लिए हर रोज खाना बनाती तो वो बहुत खुश होता। मुराद की जॉब भी अच्छी जा रही थी। मेरी बातचीत सायमा और आसिया से भी शुरू हो गई थी। उन्होंने मुझे बताया था कि तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे भाई भाभी ने तुम्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की और हमसे भी कई बार पूछा था कि मरियम कहाँ भाग गई, मगर हमने अपना मुंह नहीं खोला। मैंने उनका शुक्रिया अदा किया। कुछ अरसा गुजरा तो मुराद ने मुझसे शादी की ख्वाहिश का इजहार किया। मेरे पास तो इनकार की कोई गुंजाइश ही नहीं थी, क्योंकि इससे ज्यादा अच्छा शौहर मुझे मिल ही नहीं सकता था। यूं मैंने मुराद से शादी कर ली। किस्मत ने कहां से कहां पहुंचाया था, ये सोचकर आज भी मैं हैरान हो जाती हूँ।